افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری. رندو کرم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا. ملک میں تیل و گیس کی فراہمی بہتر کرنے کی کوششیں. وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے تیل اور ڈیزل کے کارگو کنٹینرز پاکستان پہنچ گئے. تیل اور ڈیزل کی سپلائی اب بہتر ہو جائے گی. ایندھن کی مستحکم فراہمی کے لیے مزید ٹینکرز بھی جلد پاکستان آئیں گے. پاکسٹیٹ انڈیکس میں 10,848 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,57,328 پوائنٹس پر پہنچ گیا. مارکیٹ 5% سے زائد بڑھنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی بھی گئی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطی میں جنگ بندی کی خبروں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 21% کمی. خام تیل $119 سے کم ہو کر $90 فی بیرل پر آ گیا. لندن برنٹ خام تیل $94.27. ویسٹ ٹیکساس خام تیل $90.27 پر ٹریڈ کر رہا ہے. We've struck over 5,000 targets to date, some of them very major targets, and we've left some of the most important targets for later in case we need to do it. If we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt. ایران جنگ ختم ہونے والی ہے. ایران میں ایسی تباہی کریں گے کہ وہ کبھی ابھر نہیں سکے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس. کہا ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے. ایران نے خامنائی کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنا کر بڑی غلطی کی. ایرانی قیادت کے 2 لیول ختم ہو چکے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ اہداف کو چھوڑ دیا ہے, ضرورت سمجھیں گے تو نشانہ بنائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے گفتگو. مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں نے بحرین پر کیے جانے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا. اسحاق ڈار کا بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار. کشیدگی میں کمی, مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا. امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے ایران پر حملے تیز کر دیے. تہران, اصفہان, تبریز اور کارگ میں دھماکے. تہران پر حملے میں 40 افراد شہید, متعدد زخمی ہو گئے. دفاتر کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے. گورنر اصفہان کا دفتر, یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے اور قدیم شاہی محل بھی نشانہ بنے. اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس کے قریب دھماکے ہوئے. مشرقی تہران میں صنعتی مرکز اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا. 1 سال کی بچی شہید ہو گئی. خمین میں اسکول اور گھروں پر حملے کیے گئے. 10 دن میں 5,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. امریکی سینٹ کام نے تفصیلات جاری کی. بتایا ایرانی بحریہ کے 50 سے زائد جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے. ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل داغ دیے. تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے. اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں ایرانی میزائل حملوں میں 191 افراد زخمی ہوئے, جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں. ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ممالک پر بھی حملے. بحرین کے دارالحکومت منامہ کی رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ. 29 سال کی خاتون جاں بحق, 8 افراد زخمی ہوئے. سعودی عرب نے ایران کے ڈرونز حملے ناکام بنا دیے. کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران نے 6 ڈرونز فائر کیے, جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا. متحدہ عرب امارات نے بھی ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے. آسٹریلیا کا خلیجی ملکوں کے دفاع کے لیے مدد کا اعلان. اپنی فوج ایران بھیجنے سے انکار. آسٹریلی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے دفاعی تعاون کے تحت آسٹریلیا اپنا فوجی سرویلنس طیارہ مشرق وسطی بھیجے گا. یو اے ای کی درخواست پر فضا سے فضا میں مار کرنے والے میڈیم رینج میزائل بھی بھیجے جائیں گے. آسٹریلیا اس تنازع میں فریق نہیں. ہماری شمولیت دفاعی نوعیت کی ہے. فوجی حمایت خلیجی ملکوں کو ایران کے حملوں سے محفوظ رکھے گی, لیکن آسٹریلیا اپنی زمینی فوج ایران نہیں بھیجے گا.
بحرین میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والا بھارتی انجینئر گرفتار۔ بحرینی حکام کے مطابق بھارتی ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر نتن موہن نے بحرین کے اہم اور اسٹریٹجک مقامات کی جیو اسپیشل معلومات، تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ خفیہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو فراہم کی۔ ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ بھارتی جاسوس کی موساد کو فراہم کردہ معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس کے تجزیے اور ممکنہ ہدف بندی میں استعمال ہو سکتی ہے۔ بحرینی وزارت داخلہ نے بھارتی جاسوس کی گرفتاری کی تصدیق کی، تحقیقات کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ پاکستان میں پہلی دفعہ 5G متعارف کیا جائے گا۔ پاکستان ان ممالک کا حصہ بنے گا۔ ساتھ ساتھ جو 4G کی کوالٹی ہے اس میں بھی آپ خاطر خواہ اضافہ دیکھیں گے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اسپیکٹرم آکشن ہے۔ پاکستان نے تیز ترین انٹرنیٹ کی جانب ایک اور قدم بڑھا دیا۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی بولی کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل۔ وزیر IT شیزا فاطمہ نے کہا، پاکستان کی معیشت کی بنیاد انٹرنیٹ ہے۔ جدید انٹرنیٹ کی سہولت ہر ایک کی ضرورت ہے۔ 4 سے 5 ماہ میں 5 بڑے شہروں میں 5G سروس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، جیسے جیسے 5G کی جانب بڑھیں گے، ملک ڈیجیٹلائزیشن کی جانب بڑھے گا۔ پاکستان کا ڈیجیٹل سفر مزید تیز ہوگا۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ علاقائی صورتحال کے پیش نظر توانائی کی بچت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب سفارت کاری کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ ایران امریکہ کے خلاف طویل عرصے تک جنگ کے لیے تیار ہے۔ صرف معاشی درد ہی اس تنازع کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کمال قرازی کہتے ہیں، نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا مطلب نظام کام کر رہا ہے۔ امریکہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے کہ ایرانی عسکری طاقت کمزور پڑ گئی۔ ایرانی افواج اس وقت بھی طاقت رکھتی ہیں۔ اسلحہ اور بارود ایران خود بناتا ہے، کسی اور پر انحصار نہیں کرتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکہ سے مذاکرات اس وقت خارج از امکان ہیں۔ ہمیں امریکیوں کے ساتھ مذاکرات تلخ تجربہ ہے۔ ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خالصتاً اپنا دفاع ہے۔ ترکی اور ایران کے صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ترکی پر ایرانی میزائل حملے کے الزام کی تحقیقات کے لیے ایران اور ترکی کی مشترکہ ٹیم تشکیل دینے کو تیار ہے۔ ایران ہمیشہ سے تناؤ کم کرنے کے لیے آمادہ رہا ہے۔ چاہتے ہیں پڑوسی ممالک کی سرزمین، فضائی اور آبی حدود حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بولے، ترکی خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ ہم کبھی ایران کے مد مقابل نہیں آئیں گے۔ We're going to lose this war, and we should lose this war. When I say we, the United States and Israel, this is not a war worth fighting. This is not a war for any just outcome. This is a murderous, illegal war of aggression. ہم جنگ ہارنے والے ہیں اور ہمیں یہ جنگ ہارنی بھی چاہیے۔ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کے بس کی نہیں۔ سابق امریکی انٹیلیجنس افسر ولیم اسکاٹ کہتے ہیں، یہ غیر قانونی قاتلانہ جنگ اور تاریخ کا سب سے بڑا جنگی جرم ہے۔ اس جنگ سے نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ ایران کچھ غلط نہیں کر رہا، دفاع میں لڑ رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے بھاری اخراجات سے امریکی عوام تنگ، روزانہ $890 ملین سے زائد کے اخراجات۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے رپورٹ جاری کر دی، کہا فضائی کارروائیوں پر روزانہ تقریباً 30 ملین، فوجی نقل و حرکت اور مشقوں پر $15 ملین خرچ ہو رہے ہیں۔ جنگ 2 ماہ جاری رہی تو لاگت $95 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ بحرین میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والا بھارتی انجینئر گرفتار۔ بحرینی حکام کے مطابق بھارتی ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر نتن موہن نے بحرین کے اہم اور اسٹریٹجک مقامات کی جیو اسپیشل معلومات، تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ خفیہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو فراہم کی۔ ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ بھارتی جاسوس کی موساد کو فراہم کردہ معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس کے تجزیے اور ممکنہ ہدف بندی میں استعمال ہو سکتی تھیں۔ بحرینی وزارت داخلہ نے بھارتی جاسوس کی گرفتاری کی تصدیق کی، تحقیقات کی تفصیلات جاری نہیں کی۔
الیکشن کمیشن میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق سماعت چیف الیکشن کمشنر نے کہا اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے سنجیدہ ہیں، مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی طبیعت ناسازی کے باعث پیش نہیں ہوئے، سیکریٹری داخلہ نے آگاہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیر داخلہ کو آج حاضری سے استثنا دے دیا۔ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا تھا یونین کاؤنسل کا نوٹیفیکیشن درست نہیں ہے، ہمیں ٹاؤن اور نمبر یونین کاؤنسل درکار تھی، یو سی کے نام نہیں مانگے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشریح کے علماء کرام کی ملاقات، موجودہ صورتحال کے تناظر میں تمام جلوس نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا کہنا تھا آزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں علماء کرام کو بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا چاہیے۔ علماء کرام کا کہنا تھا دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے۔ ہنگامی حالات میں ریسکیو آپریشن کی ذمہ داری ریسکیو سروس کی ہے، سٹی اور ڈسٹرکٹ حکومتیں صرف معاون کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن میں قانونی رائے دے دی، کہا سندھ ریسکیو سروس کے ڈائریکٹر جنرل کا تقرر حکومت سندھ کرتی ہے، سروس کی نگرانی پالیسی سازی سندھ ایمرجنسی کونسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ India's animosity towards Pakistan and the sole objective of its Afghan policy being to destabilize Pakistan had not a word about the terrorist threat emanating from Afghanistan, which has targeted Pakistan and which many council members have highlighted in their statement. بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، بھارت کو افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا بھارت نے ہمیشہ خطے میں تقریب کار کا کردار ادا کیا، بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کی افغان پالیسی کا مرکزی نقطہ پاکستان میں عدم استحکام ہے۔ بھارتی نمائندے نے افغانستان میں جانی اور مالی نقصانات پر تقریر کی، لیکن افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر ایک لفظ تک نہ کہا۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ہیں۔ ہمسائے کی حیثیت سے پاکستان نے طالبان سے مذاکرات جاری رکھے۔ طویل صبر کے بعد پاکستان نے 21 فروری کو ٹارگیٹڈ جوابی کارروائی کی، انٹیلیجنس بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے دیا۔ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا افغانستان ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے، افغان طالبان مراٹھ حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کو بطور حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان کا دباؤ کام نہیں کرے گا، افغانستان امریکی قیدیوں کو رہا کرے، طالبان کو ڈینیل کوئل، محبوب حبیبی سمیت حراست میں لیے گئے دیگر افراد کو رہا کرنا ہوگا۔ کراچی پولیس کا منشیات فروش کانسٹیبل انعام اللہ ملی سے گرفتار، 1 کلو 250 گرام چرس برآمد، تھانہ شاہ لطیف پولیس نے کارروائی کی۔ گرفتار کانسٹیبل انعام ایس پی آفس ملیر میں تعینات ہے۔ ملزم نے بتایا وہ چرس ہاشم گوٹ سے خرید کر قائد آباد اور قذافی اسٹیڈیم میں فروخت کرتا تھا۔ پاک بحریہ نے آپریشن محافظ البحر شروع کر دیا۔ آپریشن کا مقصد قومی جہاز رانی سمندری تجارت کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپریشن کے تحت توانائی کی ترسیل، سمندری راستوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پاک بحریہ کے اسکاٹ جہازوں کی سیکیورٹی کے لیے اسکاٹ آپریشنز انجام دے رہے ہیں۔ پاک بحریہ تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ اور ملک بھر کے لاکھوں مسلمان آج سے اعتکاف کریں گے، تاخراتوں میں شب قدر تلاش کریں گے، مساجد اور گھروں میں تیاریاں جاری ہیں۔